بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ صدر پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان کی اور عمران خان کے، اسپیشلی عمران خان کے نمائندے کی ملاقات ہوئی ہے، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک خاموش رہنما کے ساتھ نگران حکومت کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، نگران حکومت کے وزراء کی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حکومت نے نیب ترمیم فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر کے واپس لے لی ہے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ اپیل واپس لینی پڑ گئی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا ایک اور تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق بھی پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ختیجہ شاہ کی درخواست ضمانتوں پر کل سماعت ہونے جا رہی ہے، اور کل فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا 11 اکتوبر کو، کل 18 اکتوبر کو فیصلہ سنانے جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب، یہ 2 رکنی بینچ فیصلہ سنانے جا رہا ہے ختیجہ شاہ کی 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں کا۔ اور اس میں ختیجہ شاہ کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات مانگی گئی تھیں، ان کے خلاف صرف 2 ہی مقدمات تھے، دونوں میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور کل فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ اور میں قانون کو جتنا میں جانتا ہوں، مجھے امید ہے کہ ختیجہ شاہ کی حد تک کل ضمانت منظور ہو جائے گی۔ دوسری جانب صنم جاوید کی درخواست ضمانتیں، ان کی تو ضمانتیں منظور ہو چکی تھیں، 2 مقدمات میں پہلے ہوئی تھی، 2 میں اب ہو چکی ہے۔ ان کے والد کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کی جو صنم جاوید کے حوالے سے بقیہ مقدمات کی تفصیلات بھی دی جائیں اور ان کی گرفتاری سے بھی روکا جائے۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ نے عبوری ریلیف کے طور پر گرفتاری سے تو نہیں روکا، لیکن یہ ضرور ہے کہ صرف 2 دن کی تاریخ دے کے ریکارڈ طلب کر لیا۔ علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی، خفیہ مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے صنم جاوید کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل 19 اکتوبر کو طلب کر لی۔ علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی، درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ صنم جاوید کو پہلے پولیس نے گرفتار کیا، پھر کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ہم نے عدالت میں حبس بے جا کی درخواست دائر کی، ہمیں پتہ چلا کہ انہیں 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا، بعد میں صنم جاوید کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ صنم جاوید کو کیس میں ضمانت ملی تو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، ہمیں یقین دہانی کروائی جائے کہ انہیں دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے ان کے حوالے سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے 19 اکتوبر پرسوں کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اگر پرسوں رپورٹ آ جاتی ہے کہ ان کو کسی اور مقدمے میں وہ مطلوب نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ ہی روپ کار جمع کروائیں گے اور ان کو رہائی ہو جائے گی۔ اگر 3 MPO میں بھی گرفتار کیا جاتا ہے تو بڑے مقدمات میں جب ضمانت ہو گئی ہے تو 3 MPO میں بھی وہ اتنا زیادہ ٹائم ان کو نہیں رکھ سکتے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت خارج ہوئی ہے، اور اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی یہ ضمانت کی درخواست تھی۔ جج ارشد جاوید نے ضمانت کا فیصلہ سنایا۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ یاسمین راشد تھانہ شادمان کیس میں دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں، مقدمے میں نئی دفعات کا اندراج ہے، یاسمین راشد کی درخواست اب قابل سماعت نہیں رہی۔ پرانی جو دفعات تھیں اس کے تحت ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، پھر نئی دفعات ایڈ ہو گئیں، وہ ایڈ ہونے کے بعد اس میں نیا جسمانی ریمانڈ آ گیا، تو اس وجہ سے جو وہ درخواست تھی، پہلی درخواست تھی، وہ غیر مؤثر ہوگی۔ تو ابھی ان کا معاملات وہیں پہ پینڈنگ ہیں، چونکہ پہلے نئے مقدمات میں جسمانی ریمانڈ تھے، اب پرانے مقدمات میں ساتھ ساتھ جسمانی ریمانڈ بھی اور دفعات ایڈ ہو جاتی ہیں، اور پھر چلان بھی آ گیا، چلان آنے کے بعد بھی جسمانی ریمانڈ جاری ہے، چونکہ جو کچھ ان کیسز میں ہمارے نظام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ویسا کرمنل ہسٹری میں، پاکستان کی کرمنل ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اچھا، دوسری جانب عمران خان کے جو خاص آدمی ہیں بیرسٹر عمیر خان نیازی، عمران خان کا اگر کوئی خاص آدمی ہے تو وہ عمیر نیازی ہے، اور وہ ہر میٹنگ پہ بھی عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وکلا میں سے بھی اگر کوئی اندر کی بات ہے تو وہ عمیر نیازی کو ہی بتاتے ہیں، بہت قریبی ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور عہدیداران نے عمیر نیازی نے آج صبح ہی کہا تھا کہ عمران خان کے حکم پر ہم صدر پاکستان سے ملاقات کریں گے۔ PTI کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن اور بیرسٹر عمیر نیازی نے ملاقات کی ہے عارف علوی سے، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے عمران خان کا پیغام پہنچایا اور صدر مملکت پر زور دیا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت، اور یہ اب سرکاری ذرائع نے یہ خبر جاری کی ہے
کہ پی ٹی آئی چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، صدر پاکستان ان کی جماعت سے ہیں تو وہ 100 معاملات، 100 گفتگو ہو سکتی ہے، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جو سرکاری میڈیا ہے اس نے کہا کہ صدر مملکت پر زور دیا گیا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت اور مذاکرات کی راہ کو ہموار کریں۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کا جو کہنا ہے کہ صدر عارف علوی کو عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، انتخابات کے معاملے پر بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ ملاقات ہوئی، جبکہ شفقت محمود پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے رہنما ہیں۔ شفقت محمود نہ پریس کانفرنس کی، نہ گرفتار ہوئے، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، اور شفقت محمود خاموش ہیں۔ ایک ہوتا ہے روپوش، وہ روپوش نہیں ہے، وہ لاہور میں ہی ہیں لیکن وہ خاموش ہیں۔ اب مرتضیٰ سولنگی جو وزیر اطلاعات ہیں، نگران وزیر اطلاعات، اور عمران خان کے سخت ناقدین میں، ایک ہوتا ہے ناقد تنقید کرنے والا، ایک ہوتا ہے نفرت کرنے والا، ان میں سے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے شفقت محمود سے، ان کی رہائش گاہ پر نگران وزیر اطلاعات کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ سیاسی پارا ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ آصف زرداری نے فضل الرحمان سے ملاقات کی، پھر اسحاق ڈار نے فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور اس طرف مرتضیٰ سولنگی نے پہلے شفقت محمود سے ملاقات کی، پھر مرتضیٰ سولنگی نے فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ادھر پی ٹی آئی کا وفد صدر پاکستان سے ملاقات کر رہا ہے، تو ملاقاتیں تیز ہو گئی ہیں۔ ملاقات میں صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابات میں شرکت کے مساوی مواقع کے اہتمام اور وسیع قومی مفاہمت سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی برف پگھلنے لگی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور نگران حکومت میں رابطے شروع ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان رابطوں کا اس وجہ سے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ یہ رابطے اس رہنما کے ساتھ ہیں جو رہنما پاک صاف ہے، اور پاک صاف وہی ہوتا ہے جو پی ٹی آئی سے الگ ہو چکا ہوتا ہے، تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کیوں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس ملاقات کو اون کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ بہت اہم ہے۔ لیکن سرکاری میڈیا پر تو یہی خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور نگران حکومت میں رابطے بحال ہو گئے ہیں، اور پہلی ملاقات شفقت محمود کے ساتھ ہوئی ہے جو کہ کافی عرصہ سے خاموش تھے۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا پشاور ہائی کورٹ کے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پیسکو کی اپیل کو منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ نے باقاعدگی سے بل ادا کرنے والے صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا حکم قانون کے برخلاف ہے۔ عدالت نے ہدایت دی کہ لوڈ شیڈنگ سے متاثرہ افراد نیپرا سے رجوع کریں۔ قانون میں ڈسکوز کے خلاف نیپرا اتھارٹی اور ٹرائبونل کے فورم قائم کیے گئے ہیں۔ متعلقہ فورم کے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ براہ راست حکم جاری نہیں کر سکتی۔ دوران سماعت پیسکو کے وکیل عمر اسلم نے اپنے موقف میں کہا تھا کہ ہائی کورٹ نے لوڈ شیڈنگ کی صورت میں حکام کے خلاف مقدمات درج کرانے کا حکم دیا۔ لوڈ شیڈنگ پورے ملک کا مسئلہ ہے، پیسکو کے حکام کے خلاف مقدمات بلا جواز ہوں گے۔ وکیل جواب دہندہ نے کہا کہ عدالت نے گزشتہ حکم پر لوڈ شیڈنگ کی تفصیل مانگی تھی۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بل دینے والوں کو بجلی فراہم کی جائے۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے میں کئی تکنیکی نکات بھی آ سکتے ہیں۔ عدالت کیسے جائزہ لے گی؟ جن فیڈرز سے ریکوری نہیں ہو رہی ان کا کیا کریں گے؟ 2 ستمبر 2023 کو پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے صارفین سے بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وصولی پر حکم امتناع جاری کیا تھا، اور پشاور ہائی کورٹ نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو بجلی کا بل ادا کرتے ہیں ان کی بجلی اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو مقدمہ بجلی کمپنیوں کے خلاف درج ہوگا۔ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ دوسری جانب فوجی عدالتوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور فوجی عدالتوں میں سویلین کے جو ٹرائل ہیں وہ فوجی عدالتوں میں، اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ پینڈنگ ہے، فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواست پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس حوالے سے پہلے سے قانون موجود ہے، جس پر پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی وزارت قانون سے جواب طلب کیا۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف دائر درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالشکور اور جسٹس سید ارشد علی کے روبرو سماعت ہوئی۔ درخواست گزار وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور ان کے لائرز ونگ کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آرمی کورٹ میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔
جو ترامیم ہوئی ہے اس پر صدر نے دستخط نہیں کیے، صدر کے دستخط کے بغیر یہ قانون نہیں بن سکتا۔ جسٹس سید ارشد علی نے استفسار کیا کہ صدر نے دستخط نہیں کیا تو پھر اسے واپس کرنا تھا۔ جسٹس عبدالشکور نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل اسی قانون کے تحت شروع کیے گئے ہیں۔ جسٹس سید ارشد علی نے درخواست گزار وکیل سے مزید پوچھا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں کیا ترامیم ہوئی ہیں۔ اس پر درخواست گزار وکیل قاضی محمد انور نے کہا کہ عدالت تھوڑا وقت تفصیل کے ساتھ اس پر دلائل دوں گا۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں سویلین سے متعلق ٹرائل سے پہلے سے موجود ہے۔ عدالت نے اس بیان پر وفاقی وزارت قانون سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی اور جو ترامیم ہے آرمی ایکٹ میں اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں اس سے متعلق عدالت نے وفاقی وزارت قانون کو طلب کر لیا اور ان سے رپورٹ طلب کر لی۔ دوسری جانب نیب قانون میں جو ترمیم تھی اس فیصلے کے خلاف نگران وفاقی حکومت نے آج صبح سویرے، چونکہ ٹائم تو گزر گیا، ایک دن ٹائم بارڈ ہے، لیکن ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی اور پھر وہ درخواست واپس لے لی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نگران وفاقی حکومت نے نیب ترمیم کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل واپس لیتے ہوئے اس کے لیے وقت مانگ لیا، 15 دن کا مزید وقت مانگا۔ اب یہ 15 دن کا وقت بارگیننگ کے لیے ہے کہ کہیں کو بارگیننگ ہو گئی تو ٹھیک ہے، بارگیننگ نہ ہوئی تو وفاقی حکومت نہیں دائر کرے گی، دائر کر کے 15 دن کا مزید وقت لے لیا گیا ہے بارگیننگ کے لیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو اپیل دائر کرنے کے لیے 15 روز کا وقت دے دیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نیب ترامیم کے فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے کچھ مزید گراؤنڈز شامل کی جا رہی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے سے اپیل کا حق مل گیا ہے۔ حکومت نیب ترمیم کے فیصلے کے خلاف مختوم علی کے ذریعے وکیل مختوم علی کے ذریعے اپیل تیار کر رہی ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ دیا تھا اور ایک اپیل دائر کی گئی ہے حکومت کی جانب سے ترمیم کے خلاف اپیل، جس میں ترمیم کو بحال کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست گزار زبیر احمد صدیقی نے بھی درخواست دائر کی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے، لیکن جو وفاقی حکومت نگران وفاقی حکومت نے درخواست دائر کی، انہوں نے درخواست دائر کر کے واپس لے لی۔ یہ تب واپس لی جاتی ہے، 2 ہفتوں کا ٹائم لیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے اس میں ابھی تیاری کرنی ہے، لیکن یہاں مقصد یہ تھا چونکہ تیاری تو ہو چکی تھی، ان کی اپیلیں تیار تھیں، سارا کچھ تیار تھا، اس میں کوئی نئی بات تو تھی نہیں، لیکن 15 دن کا وقت لیا گیا ہے کہ آیا نگران حکومت ان 15 دنوں میں اپیل دائر کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ نگران حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب وہ 15 دنوں میں کس کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہیں، جو 21 کو آ رہا ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ ان کے استقبال کے لیے جانا بھی کوئی جنت کہہ رہا ہے، کوئی حج کا ثواب کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، اور اس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں بدقسمتی ہے، اور لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ ایسے ہی عوام کو بیوقوف بنایا ہے۔ اب عوام بیوقوف بننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔